فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Dear passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حکومت سے تیار کردہ رانا برادری اسلامی کیسٹ سینٹر نیز مدنی جامع مسجد خطیب قاری مدنی صاحب شارع راشد بہاول پور روڈ ملتان پاکستان. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات ہیں. خداوند عالم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مشہور واقعے کو ان کی قربانی قصے کو ان آیات میں بیان فرمایا. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں اللہ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاندان ابراہیمی کو نوازا اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں. انہیں انتہائی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا. آزر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے, خدا بناتا ہے. مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب روٹھے تو مت کھسے. خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پہلے عقل کا دیوالیہ نکلتا ہے. خلیل اللہ کا والد خدا بنایا کرتا تھا, پتھروں کے خدا, اور بنا کر کے بیچا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے سر پر ٹوکرا بھر کے رکھ دیا خداؤں کا کہ بیٹا بیچ کے آؤ معبودوں کو, خداؤں کو. جب کسی قوم کی مت ماری جائے وہ خدا کو بھی بیچنے لگ جاتے ہیں. آج کل بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا ورنہ سودا تو ہم بھی کر لیتے خدا کا, قابو میں ہمارے نہیں. جہاں تک اس کے قدرت اور مناظر کا تعلق ہے اس میں تو ہم کمی کرتے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے اور آواز لگاتے لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. اب کون لے؟ اور اگر کسی نے بھول بسر کے لے بھی لیا تو وہ اگلے دن واپس کرتے کہ اس کا تو ناک ٹوٹا ہوا, اس کا تو کان ٹوٹا ہوا, خدا بدلتے. ابراہیم علیہ السلام پھر خدا بدل کر ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے, ان کو نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا تو اتنا بے ادب ہو گیا,
اتنا گستاخ ہو گیا ہے، خداؤں کو نیچے کی سیٹ چلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ابا جان جب لوگوں نے خداؤں کو موڑ دیا تو میں ان کو سر پہ اٹھا کر کے بات بڑھتی چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے ایک روز پکڑ لیا اپنے ابا جان کو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑے سچے پیارے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان جن خداؤں کو میرے سر پہ رکھتا ہے، جن کی تو پوجا کرتا ہے، جن کو رات دن بیٹھ کے تراشتا ہے، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میری بات مانو، مجھے اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے، میں ایسے خدا کا پتہ بتاؤں گا جس کی شان یہ ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جو ہر وقت زندہ ہے اور اس حال میں رہتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس خدا کی پرستش کرو، اس خدا کے سامنے عاجزی کرو، اس خدا سے اپنی بگڑی بنانے کی التجا کرو، او اجڑے ہوئے اس مالک کو پکارو، بچھڑے ہوئے اس مالک کے سامنے جا کر کے عاجزی کرو جس نے سارے جہان کو بسایا ہوا ہے۔ فرمایا لا تأخذوا، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کے کہنے میں مت چلو، وہ انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بجائے ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ کان دھرنے کے، سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، عقل کرنے لگا اور کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ او ابراہیم میں سمجھ گیا تیری بات کو، تو میرے خداؤں کا منکر ہے، تو میرے معبودوں کا منکر ہے، تو خدا ایک کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتا۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، مار مار کر تجھے ہلاک کر ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے قال سلام علیک، لو ابا جان پھر میرا آخری سلام لو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ اے میرے ابا جان جب بھی موقع ملا، جب بھی مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اپنے پروردگار کی حضور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دوسرے وطن کا ارادہ کر لیا، ابھی وطن میں نہیں پہنچے، فلسطین میں ہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ میلے کا موقع نکلا، لوگ میلے میں جا کر کے شامل ہو گئے، بت خانہ بہت بڑا بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے اس میلے میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، جا کے بتوں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا کلاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے چلے آئے۔ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپس میں باتیں چل پڑی، پوچھ گچھ ہوئی۔
کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ انہیں مانتا ہی نہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے معاملہ کیا ہے، یہ کام کس نے کیے؟ کون تھا ایسا یوں کرنے والا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو وہ ایک کے کاندھے پہ جو کلاڑا رکھا ہوا تھا، فرمایا اس سے پوچھو نا کہ جو کلاڑا لیے کھڑا اپنے کاندھے پہ، اس سے معلوم کرو کہ ان کو مار کس نے دی ہے۔ اور وہ سارے کہنے لگے کہ ابراہیم تو عقل مند آدمی ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کہ کبھی بولنا کرتے ہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا جب یہ بولنا نہیں جانتے تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے، تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کرتے سے ننگا آدھا ولی، منجو ننگا پکا ولی، جو بالکل دمادم مست قلندر ننگا پھر رہا ہو، یوں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا ولی اور قطب ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگا پھرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا یقین بنا مسلمانوں کا؟ ننگے کو ولی، جسے اپنا تن کجنے کی، اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جسے اپنے ننگ کا پتہ نہیں، جسے اپنی شرم کی جگہ چھپانے کا احساس نہیں، بیچارے کو عقل نہیں، اللہ پاک نے اس سے عقل لے لی، وہ تیرا حاجت روا کیسے ہوگا؟ اور آج عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، جتنا کوئی ننگا پڑا رہے گا نا، لوگ عورتیں زیادہ سے زیادہ جا کر ایسے لوگوں سے منتیں مانگیں گی، اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گی، اور ان کی گالیوں کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہی تعلیم دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمے کا یہی مطلب سمجھ میں آیا، لا الہ کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی تمہارا حال جاننے والا نہیں، کوئی تمہارا خدا اور معبود نہیں۔ ایک دفعہ ایک ملک مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو بچوں نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس کو پکڑا کہ روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، نماز بچوں پڑھتا ہے، یہ کیوں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی ارشادات اور فرمان کے سراسر خلاف، اور لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کی شکل نبی کی شکل سے مخالف ہو، جس کا لباس نبی کے لباس سے مخالف ہو، جس کی بود و باس نبی کی بود و باس کے خلاف ہو، جس کا طرز زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ Turn right. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا، فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ You have reached your destination. ان کی عبادت کیسے کرو گے جنہیں کسی قسم کا علم نہیں، نہ بولنے پہ قادر ہے، نہ نفع نقصان پہ قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بگڑی بنانا تو بڑی بات ہے، لن یخلقوا ذبابا، او لوگوں یہ تو سارے جان کے ولی مل جائیں، کتب ابدال مل جائیں، سارے جان کے ولی اکٹھے، فقیر درویش قلندر اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، قرآن کریم ہے، لن يخلقوا ذبابا